سبحان الله والحمد لله سبحان الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا. لاک ڈاؤن کی حالت میں ہمارے رمضان گزرے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی ہم سے جو ناقدری ہوئی اسے اللہ تبارک و تعالی عفو درگزر فرمائیں. اور صرف اب آخری ایام بچے ہیں، ایک تاقرات باقی ہے، اور تاقراتوں میں بھی جو اہتمام ہمیں کرنا چاہیے تھا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے اس میں بھی بڑی کوتاہی کی ہے. اللہ اسے بھی معاف فرمائے. ایک اہم رات کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، جو اصل میں لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام کی رات. رمضان میں جو بندے روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ سارا وقت ان کا عبادتوں میں گزرتا ہے. تو اس کے انعام و اکرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ الجائزہ رکھا ہے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں. اس رات کے تعلق سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے نے عیدین کی رات کو قیام کیا، اپنا احتساب کیا اور عبادتوں کے ذریعے سے اس رات کو زندہ رکھا، تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے ہولناک دن ڈر، خوف اور وحشت کی وجہ سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. لیکن جو عیدین کی رات میں اللہ کو یاد کرے گا اور عبادتوں کے ذریعے اس رات کو زندہ رکھے گا، تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا اس دن دل مردہ نہیں ہوگا. جب سارے لوگوں کے دل مردہ ہوں گے تو اس آدمی کا دل مردہ نہیں ہوگا جو عیدین کی رات میں اللہ کو راضی کرتا ہو. کتنا بڑا انعام اور کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ، لیکن آج ہم اس سے بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں. بے انتہا ہماری غفلت ہوتی ہے. ہم عید کی خریدی میں اور عید کی تیاری میں چاند نظر آنے کے بعد ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور پوری رات یہ گزر جاتی ہے اور ہم توبہ اور استغفار ہمیں توفیق نہیں ہوتی. لہٰذا ہمیں لیلۃ الجائزہ کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اے فرشتوں بتاؤ کہ جس نے مزدوری اپنی پوری کر لی ہو تو اس کی مزدوری کیا کرنا چاہیے. تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یا اللہ، جب مزدور نے اپنی مزدوری مکمل کر دی تو اس کا حق ہے کہ اسے مزدوری مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نے جتنی لوگوں کی بخشش کی ہے، آج کی رات اتنے ہی لوگوں کی میں بخشش کروں گا. اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اور کتنے انعام اور اکرام کی یہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انعام کی رات کہا ہے. اور ویسے بھی رمضان کا جو مبارک مہینہ ہوتا ہے یہ ایک درخت کے مانند ہے کہ رمضان میں ہم نے درخت لگایا اور اس مہینے میں ہم نے روزے رکھے، تلاوت کی، عبادت کی، ذکر و اذکار کیا، آہوازاری کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے. تو یہ ہمارے پھل ہے، اور یہ اس درخت پر یہ سارے پھل لگے، اور پھل لینے کا وقت ہے چاند رات، یعنی لیلۃ الجائزہ.
تو کتنا وہ نادان آدمی ہے کہ جس نے درخت تو لگانے کی پوری کوشش کی اور درخت لگایا بھی، لیکن جب اسے پھل لینے کا وقت آیا تو وہ بالکل غافل ہو گیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ لیلۃ الجائزہ میں یہاں وہاں ادھر ادھر لایانی اور فضول اور غیر ضروری چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں۔ ویسے بھی ہمارا تراویح کا معمول ہوتا ہے، تو چاند نظر آنے کے بعد تراویح نہیں ہوتی، تو اتنے ہی وقت میں ہم کچھ دعا کریں، تلاوت کریں، نمازیں کریں، آہوازاری کریں، اور صبح سحر میں اٹھنے کا معمول ہوتا ہے تو سحر تو نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت بھی اٹھ کر تہجد پڑھیں، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں۔ ویسے بھی یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو ہم کو باہر نکلنا بھی نہیں چاہیے، باہر نکل کر غیر ضروری نئی الجھنیں اور نئی پریشانیاں اپنے آپ کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے کھڑی بھی نہیں کرنی ہے۔ لہذا سبھی میرے دوستوں سے، ہماری ماں و بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ لیلۃ الجائزہ جو بہت ہی اہم رات ہے، جو جیسے کہ آج 28 رمضان ہے، کل 29 رمضان ہے، تو کل اگر چاند نظر آتا ہے تو کل کی لیلۃ الجائزہ ہے، اور اگر 30 روزے ہمارے پورے ہوتے ہیں تو 30 روزے ہونے کے بعد پرسوں کے دن جو رات ہوتی ہوگی وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی مبارک رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو انعامات کا اعلان ہوتا ہے ان انعامات کو لینے والا ہمیں بنائے، اللہ کی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔